ویسے بلدیاتی انتخاب میں ایم کے ایم نے بائیکاٹ کیا، اے این پی بھی ہمیں زیادہ نظر نہیں آئی۔ 2018 کے الیکشن میں کراچی سے 14 سیٹیں جیتنے والی پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی۔ یہ کراچی کی سیاست کا نقشہ کیا بن رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں سچ کہوں گا، وہ سیاست جو نظریات کا تھا وہ ختم ہے، ابھی پیسوں کی سیاست ہے، اور پیسہ دو قسم کا۔ ایک پیسہ تو یہ حکومت وقت جو ہے ان لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے، کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اور اب جب کام پہ آ گئے تو 8 10 15 20 ارب روپے سینٹ گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تو وہ کام کیا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو آپ کا روڈ تو چھوڑے، وہ تو بنے گا، وہ تو ایسا ہے، آپ کے گھر میں بھی اگر پش ڈالنا ہے تو میں ڈال کے دیتا ہوں، تو گھروں تک کام کیا اور ایسا پیسہ بہایا۔ یہ پوزیشن ہے لوگوں کی۔ ایک بندہ مجھے خود کہہ رہا ہے، ہمارے پارٹی ایک بندہ تھا، میں نے سے کیا وجوہات ہے الیکشن کا، اس نے بولا صاحب وہ زمانہ نہیں ہے، اب صبح کے کام پہ شام کو ووٹ نہیں دوں گا، شام کے کام پہ دوسرے دن صبح ووٹ نہیں دوں گا، صبح بھی کام کرو گے شام بھی کرو تو ووٹ دوں گا، کیونکہ وہ نظریات تو ہے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ یاد رکھ یار اس بندے نے میرے والد سے اچھا کیا تھا، تو ختم ہو گیا۔ اب نظریات کی بات کر رہے ہیں، ایم کے ایم کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، اب تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب واپس آ گئے، مصطفیٰ کمال آ گئے، سب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے نیچے جمع ہو گئے، پرانی ان کی سیاسی قوت بحال ہو جائے گی؟ ناممکن ہے، اس کی وجوہات ہے۔ اب یہ جو ایم کیو میں یہ سیاسی ایم کیو میں یہی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ وہ شہر میں یہ اس کا رائٹ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو تھا وہ تو مافیا تھا، وہ تو ایک آواز ہوتا کہ تم کھڑا تو تم کھڑا، تم بیٹھو تو بیٹھو، تو وہ چیز ختم ہوا۔ اب ایم کیو میں سے لوگ، ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا، ایک بندہ ایم کیو کا جو ایم این اے رہ چکا ہے وہ ابھی پیپل پارٹی میں جا کے شمولیت کر دی۔ تو اسی طریقے سے اب خواجہ سہیل کی بات کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے اب وہ پرانی ایم کیو نہیں ہے جو کہ ٹپے لگایا بدماشی کر، اب وہ نظریاتی سوچ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے بات کریں، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اس چیز میں اور اس ایم کیو میں تو فرق ہے، اور یہ ہوگا، اور یہ ہمارے پارٹی، دیکھو ہماری پارٹی سے کتنے لوگ چلے گئے، لیکن ایم کیو کی پارٹی کا یہ وسیلہ تھا کہ اس میں سے کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا، اور اگر جاتا تھا تو وہ زندہ بھی نہیں رہتا تھا۔ اب تو وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اب جو قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پیپر جو ہے وہ منظور ہو گئے، ڈاکٹر فاروق ستار بھی لڑ رہے ہیں، خوشبخت شجاعت صاحبہ کے بارے میں بھی سنا ہے لڑ رہی ہیں، تو ایم کے ایم کچھ سیٹیں جیت سکے گی کراچی کی؟ یہ ان کی کارکردگی پہ ہے، اور اگر وہ جا کے لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ ایم ختم، اور یہ چونکہ وہ تو 22 اگست 2016 سے ختم ہو گئی نا، وہ لہٰذا اب یہ چاہیے کہ ان کو وہ کام کرے جو پہلے ان لوگوں کے کیا ہوا ہے مصطفیٰ کمال نے یا دوسرے جو بھی ہے، وہ لوگوں کے دل اگر جیت جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس وقت جو ہے یوتھ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی کا بھی ہو، چاہے ہماری پارٹی کا ہو چاہے دوسرے کا بھی ہو، یوتھ تو کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ جو سفید جھوٹ بول ہے انہی کے ساتھ ہے۔ نہیں، لیکن پھر جو ابھی بلدیاتی انتخاب ہوا ان کو بھی تو ووٹ نہیں ملے نا، آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں آپ۔ پی ٹی آئی کے جتنا، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے جتنا ووٹ بنتا تھا وہ ان کو ملا ہے، وہ ہمارے علاقے سے ملا، ان کا یہ باقی ووٹ تو ان کا تھا ہی نہیں، وہ تو جن کا تھا تو ان کا وہ تو چلا گیا ان سے، اب تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلا ان لوگ 14 سیٹیں جیتے تھے، تو وہ 14 سیٹیں وہ جیتے نہیں تھے، اب وہ 14 سیٹ جٹوائے تھے۔ اب اس وقت جو بلدیات میں کیا ہے یہ اوریجنلٹی ہے، یعنی ووٹ بس اتنا ہی ہے جتنا ہے، یہی ووٹ ہوگا، اور آگے چل کے تو بھی اس سے کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ نہیں دیکھیں نا، میں